قرآن وہ کتاب ہے جو در سے انقلاب ہے، سمجھ کے گر کوئی پڑھے تو نور علی نور ہے۔ اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت امام احمد رضا محدث بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والو جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں، آنکھ سے کاجل صاف چرا لے یا وہ چور بلا کے ہیں، تیری گٹھری تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے۔ وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں اپنا ہاتھ ہی خالی ہے۔ اور جس شعر کو پڑھنے کے لیے، جس شعر کو موضوع سے جوڑنے کے لیے میں نے اس کلام کا انتخاب کیا، وہ شعر یہ ہے کہ شہد دکھائے زہر پلائے قاتل ڈائن شوہر کش، اس مردار پہ کیا للچانا دنیا دیکھی بھالی ہے۔ دوستان محترم، خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت مقدسہ کی تلاوت کرنے کا میں نے شرف حاصل کیا ہے، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب سے بات کہلوائی۔ کون سی بات کہلوائی؟ اس کا خلاصہ میں ابھی آپ کے سامنے میں کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتلا دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ دوستان محترم، جو آیت کریمہ میں نے ابھی تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ کے حوالے سے جو گفتگو ہے وہ اتنی اہم گفتگو ہے کہ بغور ہمیں اور آپ کو سماعت کرنے کی ضرورت ہے، اور سننے کے بعد اپنے اعمال کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے کہ جو ہم کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔ کیونکہ یہاں پر جتنی باتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے والا ہوں، ساری باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں ہوگی، تاکہ جو بات یہاں پر میں آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں وہ ایک مضبوط بات آپ تک پہنچے۔ دوستان محترم، قرآن مقدس کی جس آیت کریمہ کو میں نے آج اپنا موضوع بنایا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، قل، اے محبوب آپ فرمائیں، آپ کہیے، اے مالک کیا کہیں؟ لا، قل انما انا بشر مثلکم، فرمایا اے محبوب آپ کہیے کہ میں تمہاری ہی طرح بشر ہوں۔ یوحا الی، قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی، فرمایا اے محبوب آپ فرمائیے لوگوں سے کہ میں تمہاری طرح ایک بشر ہوں، اور یوحا الی، لیکن میرے اوپر کیا ہے؟ وحی نازل ہوتی ہے۔ دوستان محترم، یہ گفتگو اہم اس وجہ سے ہے کیونکہ قرآن شریف میں جو بات اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمائی، ساری باتوں پر ایمان لانا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اگر کوئی انسان ایک نقطے کا بھی انکار کرے تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ تو جو آیت میں نے ابھی پڑھی ہے، اس آیت میں تو بہت بڑی بات کہی گئی ہے۔ گفتگو اہم اس وجہ سے بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب سے یہ بات کہلوائی کہ آپ کہیے کہ میں تمہاری طرح ایک بشر ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات لوگوں سے کہی، لوگوں نے یہ باتیں سنی، اور سننے کے بعد کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں اس آیت کریمہ کی روشنی میں
کہ جب نبی نے یہ خود اپنی زبان فیض ترجمان سے بات ارشاد فرما دی کہ میں تمہاری طرح ایک بشر ہوں، تو میں اگر یہ کہوں کہ حضور ہماری طرح ہیں تو پھر اس میں کیا غلط ہے؟ اس لیے کہ جو بات میں نے کہی ہے یہ تو قرآن کی زبان میں نے کہی ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ مصطفیٰ نے فرمایا کہ میں تمہاری طرح ہوں۔ جب نبی نے کہا میں تمہاری طرح ہوں تو میں اگر نبی کو اپنی طرح کہوں تو اس میں غلط کیا ہے؟ اسی لیے دوستان محترم کہا جاتا ہے کہ کسی بھی چیز کو سمجھنے کے لیے، کسی بھی چیز کو جاننے کے لیے جو اس کے ماہرین ہوتے ہیں اس کے پاس ہمیں اور آپ کو جانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ غیر جانکار آدمی کے ساتھ اگر ہم اس چیز کو جاننے کی کوشش کریں گے جس کے بارے میں وہ نہیں جانتا ہے تو جو جانکاری ہمیں اور آپ کو ملے گی وہ آدھی ادھوری ہوگی، اور آدھی ادھوری جو جانکاری ہوتی ہے وہ ایک انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہمارے گھر میں کسی کی طبیعت علیل ہو جائے، اگر بچے کی طبیعت خراب ہے اور اگر ہم ایسے ڈاکٹر کے پاس پہنچ جائیں جو بچے کا ڈاکٹر نہ ہو بلکہ وہ کسی اور چیز کا اسپیشلسٹ ہو، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ اس طریقے سے علاج نہیں کر پائے گا جس طریقے سے ایک بچے کا جو ڈاکٹر ہے وہ کر پائے گا۔ تو ڈاکٹر تو وہ بھی ہے لیکن کیا ہے، وہ بچوں کا ڈاکٹر نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جب ہم قرآن کو سمجھنے کی بات کرتے ہیں، جب قرآن اور حدیث کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ دیکھنا بہت ضروری ہے کہ ہم کیسے لوگوں کے پاس جا کر کے قرآن و حدیث کو سمجھ رہے ہیں۔ اس لیے کہ دنیا میں ہر چیز کے جانکار ہیں، ہر چیز کے ماہرین ہیں۔ اگر جانکار اور ماہرین لوگوں کے پاس ہم پہنچتے ہیں تو جو ہم کو وہاں پر جانکاری ملتی ہے وہ ایک مکمل جانکاری ہوتی ہے، ایک مدلل بات ہوتی ہے، تسلی بخش تشفی بخش بات ہوتی ہے جس کو سننے کے بعد ایک انسان مطمئن ہو جاتا ہے۔ میں کلام کرنے لگا ہوں اس آیت پر جس کو میں نے تلاوت کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب آپ کہیے۔ سب سے پہلی بات یہاں پر غور یہ کرنے والی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات نہیں کہی کہ اے محبوب تم لوگوں کی طرح ہو۔ غور کیجئے گا، قرآن کو سمجھنے کے لیے، قرآن کے مطلب اور مفاہیم کو سمجھنے کے لیے ہمیں اچھے لوگوں کے پاس جانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اے محبوب آپ کہیے، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ اے نبی تم لوگوں کی طرح ہو، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محبوب آپ کہیے کہ میں لوگوں کی طرح ہوں۔ یہ بات میں بار بار آپ کے سامنے اس لیے رکھ رہا ہوں کہ جب اس کا خلاصہ آپ کے سامنے میں آئے گا تب جا کر کے آپ کو یہ بات پتہ چلے گی کہ آخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب سے یہ بات کیوں کہلوائی۔ اور اسی آیت کی بنیاد پر بہت سارے لوگوں نے کیا کیا، نبی کو اپنی طرح کہنا شروع کر دیا اور کہا کہ نبی معاذ اللہ ہماری طرح بشر ہیں، نبی کے پاس 2 ہاتھ ہیں ہمارے پاس بھی ہیں، نبی کے پاس 2 آنکھ ہیں ہمارے پاس بھی ہیں، نبی چلتے تھے ہم بھی چلتے ہیں، نبی سنتے تھے ہم بھی سنتے ہیں، نبی بولتے تھے ہم بھی بولتے ہیں۔ یعنی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ایکٹیویٹیز کو دیکھ کر کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہماری طرح ہے، اور یہ آیت کو سامنے میں رکھ کر کے دلیل پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو دوستان محترم، اگر آپ کے سامنے میں کوئی یہ تلاوت قرآن کی آیت کرے تو ظاہر سی بات ہے آپ اس کا کیا جواب دے پائیں گے؟ اس لیے کہ وہ صحیح تو کہہ رہا ہے، اور یہ بات صحیح ہے، 16ویں پارے کی آیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب آپ کہیے میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ تو اگر کسی جانکار آدمی کے پاس نہیں پہنچیں گے تو ضروری ہے کہ ہم اس چیز سے عقیدہ بنا لیں گے۔ دیکھیں، میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ قرآن شریف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 پارے میں فرمایا، کیا فرمایا؟ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وہی ہے جس نے اس قرآن کو نازل فرمایا،
اور کیا فرمایا؟ والذی انزل علیک الکتاب منہ آیاتم محکمات ہن ام الکتاب، اس کی کچھ آیتیں ایسی ہیں جو محکم ہیں۔ محکم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو اصل ہے، جو مضبوط ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس کی کچھ آیتیں محکم ہے، اور آگے کیا فرمایا؟ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اور کچھ آیتیں ایسی ہیں جس کے معنی میں اشتباہ ہے، یعنی کہ شک اور شبہہ ہے۔ اب آگے کی آیت کو میں پڑھ دوں اور اس کے بعد میں گفتگو کرتا ہوں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ نے کیا فرمایا؟ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے جس کے دلوں کے اندر ٹیڑھا پن ہے، یعنی کہ جو مکاری کرنا چاہتے ہیں، جو لوگوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، جو لوگوں کو بیوقوف بنانا چاہتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ، کیا فرمایا؟ جس کے دلوں کے اندر مکاری ہے، ٹیڑھا پن ہے، جو لوگوں کو برگلانا چاہتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، وہ آیات متشابہات کو لے کر کے کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کے سامنے میں جاتے ہیں اور اس کے ترجمے کو پیش کر کے کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ لوگوں کو برگلا رہے ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر رک کر کے میں آپ کو بتا دوں یہ محکم کیا ہے، متشابہات کیا ہے، تاکہ یہ چیز آپ کو سمجھ میں آ جائے، تاکہ آپ کو قرآن کے مطلب اور مفہوم کو آپ صحیح طریقے سے سمجھنے پر قادر ہو جائیں، صحیح طریقے سے سمجھنے لگ جائیں۔ سب سے پہلی بات کہ قرآن شریف جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس کی آیتیں سب ایک جیسی نہیں ہیں، جیسا کہ میں نے ابھی تلاوت کر کے آپ کے سامنے میں بات بیان فرمائی۔ دو طریقے کی آیتوں کا ذکر اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، لیکن میں آپ کو سمجھانے کے لیے میں بتلا دوں کہ قرآن شریف میں 3 طریقے کی آیتیں ہیں۔ کتنے طریقے کی ہیں؟ 3 طریقے کی ہے۔ پہلا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا محکم، یعنی کہ ایک محکم ہے، متشابہات، یہ متشابہات والی ہے، اور تیسری آیت آیات مقطعات ہے۔ ان تینوں کو اگر آپ سمجھ لیں گے تو مجھے امید ہے کہ کوئی بھی انسان اگر آپ کے سامنے میں قرآن اور حدیث کو پیش کرے گا اور آیت پڑھ کر کے اس کا ترجمہ آپ کے سامنے میں بیان کرے گا تو آپ کے پاس آلریڈی پہلے سے یہ سوال ہوگا کہ آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے، لیکن آپ مجھے یہ بتلائیں کہ جن آیتوں کو آپ نے پڑھا ہے وہ کون سی والی آیت ہے۔ تو کون کون سی آیت کیسی ہوتی ہے، اس چیز کو آپ سمجھ لیں تاکہ کوئی بھی آپ کو برگلا نہ سکے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں خود ارشاد فرمایا جس کے دلوں کے اندر ٹیڑھا پن ہوتا ہے، جو مکاری کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ ایسی آیتوں کو سامنے میں لے کر کے جاتے ہیں جس آیت کو ایک انسان سننے کے بعد سمجھ نہیں پاتا ہے۔ خیر، میں آپ کو بتلا دوں ایک طرف سے کہ آیات مقطعات کیا ہے۔ قرآن شریف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الف لام میم، دیکھیے ہم لوگ جب پہلا پارہ شروع کرتے ہیں تو کہیں پر فرمایا الف لام را، کہیں فرمایا الف لام میم صاد، کہیں پر فرمایا الف لام میم الف لام را حا میم یاسین طاسین طاسین میم عین سین قاف قاف نون، جس کو ہم اور آپ لوح قرآنی میں دیکھتے ہیں لکھے ہوئے۔ یہ ایک آیت ہے اور اس چیز کو آیات مقطعات کہتے ہیں۔ اور آپ کو بتا دوں کہ آیات مقطعات جتنے ہیں قرآن شریف میں، اس کا ترجمہ کسی مولوی نے نہیں کیا، کسی نے نہیں کیا۔ جب سے قرآن نازل ہوا ہے اب تک، اور نہ صبح قیامت تک کوئی اس کا ترجمہ کر پائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا ترجمہ کسی کو معلوم ہی نہیں ہے۔ اب آپ کو پتا چلا کہ قرآن میں کچھ آیتیں ایسی ہیں جس کا ترجمہ کسی نے کیا ہی نہیں۔ جب ترجمہ ہی نہیں کیا تو اس سے ہم کیا معنی لیں گے؟ اور جب اس سے ہمیں معنی ملے گا نہیں
تو हम उससे क्या मसला अखज़ करेंगे, और जब मसला अखज़ नहीं कर पाएंगे तो उससे क्या अकीदा बनाएंगे। तो पता चला कुरान में कुछ ऐसी आयतें हैं जिसका तर्जमा किसी ने नहीं किया। तो इससे पता चला कि कुरान की एक आयत ऐसी है जो माना लेस है, जिसकी कोई मीनिंग नहीं है। लोगों के लिए अल्लाह तबारक व ताला को मालूम है, और अल्लाह ने जिसके ऊपर नाजिल फरमाया उसके महबूब को मालूम है, और जिसको अल्लाह और उसके रसूल ने बताया उनको मालूम है, वगरना किसी को भी नहीं मालूम कि इस आयत का तर्जमा क्या है। तो पता चला कुरान में कुछ ऐसी आयतें हैं जिसका तर्जमा किसी को नहीं मालूम। अब यहाँ पर रुक करके एक बात मैं वाज़ेह करता हुआ चलूं ताकि मफहूम को समझने में आपके लिए आसानी हो। ये बतलाना मैं चाह रहा हूं कि क्या कुरान मुक़द्दस में ऐसी आयतें रखना ज़रूरी थी जिसकी कोई मीनिंग किसी के सामने में ना हो। तो जब आप अकाबिर बुजुर्गों के पास पहुंचेंगे, अकाबिर आलिम दीन के पास पहुंचेंगे, तो वो आपको इसकी हिकमत बतलाएंगे। क्योंकि जब हम कोई काम कर रहे होते हैं तो उसके पीछे बहुत सारे वजूहात होते हैं। कभी किसी लालच में काम करते हैं, किसी ज़रूरत से काम करते हैं, कभी कोई काम हिकमत के तहत कर रहे होते हैं। तो इस आयात मुक़त्तआत का जो इल्म किसी को न दिया गया, इसकी हिकमत बहुत प्यारी हिकमत है। अब वो हिकमत ये है, हमारे अकाबिर फरमाते हैं कि कुछ आयतें कुरान में ऐसी रखना ज़रूरी इसलिए भी था कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन चीज़ों का इनकार करते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गैब की खबर नहीं है, हुजूर को पीठ के पीछे का भी इल्म नहीं है। तो जो लोग ऐसा अकीदा रखे होंगे, उनके सामने जब ये कुरान की आयत जाएगी तो उसको ये पता चल जाएगा कि जिस आयत का तर्जमा किसी मौलवी ने नहीं किया और न कोई सुबह क़यामत तक कर पाएगा, उसका भी इल्म अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को दे रखा है। इसीलिए सरकार आला हजरत फरमाते हैं, और कोई गैब क्या या रसूल अल्लाह, और कोई गैब क्या, तुमसे नेहा हो भला जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। या रसूल अल्लाह, जब खुद खुदा आपसे नहीं छुपा तो खुदा की बनाई हुई चीज आपसे कैसे छुप सकती है। तो वो कैसे गंदे लोग होते हैं जिनका ये अकीदा होता है कि हुजूर को पीठ के पीछे की खबर नहीं, और बाकायदा वो दलील देते हैं, कुरान से देते हैं, हदीस से देते हैं। इसलिए मैं ये गुफ्तगू खुल करके कर रहा हूं ताकि आपके जहन में ये बात आ जाए। कुरान में अल्लाह ने क्या फरमाया, जिनके दिलों के अंदर टेढ़ापन है वो क्या करते हैं, वो कुरान की ऐसी आयतों को लेकर के लोगों के सामने में जाते हैं जिसके माने में इश्तिबा होता है। इश्तिबा का मतलब शक और शुबहा होता है। वो मंशा नहीं होता रब का जो उसमें जाहिर हो रहा होता है, बल्कि कोई और बात होती है। तो वो ऐसी आयतों को लेकर के गुमराह कर रहे होते हैं, और हदीस भी ऐसी पेश कर रहे होते हैं जो मनसूख होती है। कभी किसी वजह से कोई चीज जायज कर दी गई, बाद में फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उसको हराम कर दिया तो वो हदीस मनसूख हो गई। अल्लाह के रसूल ने जब मना फरमा दिया, उसकी जगह पर नासिख आ गई। लेकिन क्या करते हैं लोग, मनसूख हदीस को लेकर के, मुशाबा वाली आयतों को लेकर के लोगों के सामने में जाते हैं। अब बाकायदा वो तबलीग कर रहे होते हैं कि देखिए हदीस में है कि नहीं है, देखिए कुरान में है कि नहीं है। अब भोला भाला इंसान क्या करे, कुरान में देखता है, हदीस में देखता है, तो कहता है मौलाना गलत नहीं कह रहा है। इसीलिए मैं कहता हूं कि जब भी कोई ऐसा मसला पेश आए कि आपके सर के ऊपर से जब बात जा रही हो, आप फैसला ना कर पा रहे हो, तो सबसे पहला काम आपका यह है कि किसी अच्छे आलिम दीन के पास पहुंचे, और पहुंचने के बाद उनसे मसला पूछें कि हुजूर इसमें तो कुरान में ऐसा लिखा हुआ, हदीस में ऐसा लिखा है, तो वो आपको आगे सही रहनुमाई आपकी कर पाएंगे। तो मैं आपसे ये अर्ज कर रहा था कि कुरान की कुछ आयतें ऐसी हैं जो मुक़त्तआत हैं, जिसका तर्जमा किसी को नहीं मालूम, तो इससे कोई मसला अखज़ नहीं होगा। जब मसला ही अखज़ नहीं होगा तो उससे अकीदा भी नहीं बनेगा। अब दूसरी आयत वो है जिसको आयात मुतशाबिहात कहते हैं। मुतशाबिहात का मतलब ये होता है कि जिसके माने में शक हो, शुबहा हो, माना तो उससे निकल रहा हो लेकिन उस माने में शक और शुबहा हो, रब की वो मंशा ना हो, उस आयत को आयात मुतशाबिहात कहते हैं। अच्छा ये बताएं, जब हमें ये पता ही नहीं है कि अल्लाह तबारक व तआला बज़ाहिर वहां पे जो चीज जाहिर हो रही है उसको हम समझ तो पा रहे हैं, लेकिन रब की मंशा को नहीं समझ पा रहे हैं, तो जब नहीं समझ पा रहे हैं
تو اس سے کیا ہم عقیدہ بنا سکتے ہیں؟ جب ہم سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں رب کی منشا کیا ہے تو کیا اس سے عقیدہ بنا سکتے ہیں؟ کیا اس سے مسئلہ اخذ کیا جا سکتا ہے؟ نہیں کیا جا سکتا۔ جیسے میں ابھی آپ کے سامنے ایک قرآن کی آیت پڑھتا ہوں، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، ید اللہ یعنی کہ اللہ کا ہاتھ، ید کہتے ہیں عربی میں ہاتھ کو، اور ید اللہ اللہ کا ہاتھ، فوق ایدیہم اس کے ہاتھ پر ہے۔ اب آپ بتائیے قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے پاس ہاتھ ہے، تو اب آپ کیا اس آیت سے یہ چیز تو ظاہر ہو رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہاتھ ہے، تو کتنے مسلمان ایسے ہیں جو اس آیت کی روشنی میں یہ عقیدہ بنا لے کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے پاس ہاتھ ہے تو ہم اس چیز کے قائل ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہاتھ ہے۔ جو انسان یہ عقیدہ بنا لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہاتھ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس آنکھ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پیر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس یہ پورے اعضائے بدن ہے، تو وہ انسان کیا ہوگا؟ مسلمان رہے گا؟ نہیں رہے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے و بے نیاز ہے۔ تو پتا چلا کہ جو چیز وہاں پر ظاہر ہو رہی ہے رب کی وہ منشا نہیں ہے بتلانے کی، اس میں کوئی اور بات ہے جو ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی، شک اور شبہ ہے، کچھ چیزیں سمجھ میں آ رہی، کچھ چیزیں سمجھ میں نہیں آ رہی، شک ہے، تو شک والی آیتوں سے کیا ہوتا ہے؟ مسئلہ اخذ نہیں کیا جاتا ہے، کیونکہ اگر اس سے مسئلہ اخذ کر لیں گے تو مسئلہ اخذ کرنے کے بعد کیا کریں گے؟ لوگوں کے درمیان میں پیش کر دیں گے، اور لوگ جب ان کو سنیں گے تو سننے کے بعد اس سے وہ عقیدہ بنا لیں گے، اس چیز کو مان لیں گے، اور مان لینے کا نام عقیدہ ہے۔ تو جو انسان یہ مان لیا کہ اللہ کے پاس ہاتھ ہے تو وہ کیا ہوگا؟ کافر ہو جائے گا۔ اب عجیب معاملہ ہے کہ قرآن کو مان لیا تو کافر ہو گئے، تو بتانا پڑے گا صاحب مسئلہ یہ ہے کہ جس آیت سے آپ نے مسئلہ اخذ کیا ہے دراصل وہ آیات متشابہات ہے، اس میں شک اور شبہ ہے، اور شک اور شبہ والی آیت سے عقیدہ نہیں بنایا جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے رک کر کے میں یہاں پر آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو آیت میں نے شروع میں پڑھی ہے، کون سی آیت پڑھی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل، اے محبوب آپ کہیے، کیا کہیے؟ انما انا بشر مثلکم، اے محبوب آپ کہیے کہ میں تمہاری طرح ایک بشر ہوں۔ بظاہر قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے، اور قرآن ہی میں بظاہر یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہاری طرح بشر ہوں، اور قرآن ہی میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہاتھ ہے۔ تو آپ بتائیے کہ اس کو مان لینے سے انسان اگر کافر ہو گیا تو اس کو مان لینے سے، ابھی بات سمجھ میں نہیں آئی؟ نہیں سمجھ میں آئی؟ سمجھانے کے لیے تھوڑا سا اور وقت لیتا ہوں میں آپ کا۔ اب اگر کوئی انسان یہ کہہ رہا ہے کہ قرآن میں لکھا ہے نبی ہماری طرح ہے، تو اب ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم ان سے پوچھیں گے، کیا پوچھیں گے؟ کہ آپ نے صحیح کہا کہ یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ نبی ہماری طرح ہے، نبی نے کہا ہے، تو آپ ذرا یہ بتلائیے صاحب کہ جو آیت آپ نے پیش کی ہے یہ آیت کون سی والی ہے؟ آیات مقطعات ہے یا کہ متشابہات ہے یا محکم ہے؟ اس لیے کہ اگر آیات مقطعات ہے تو اس کی تو میننگ ہی کسی کو نہیں معلوم ہے، اور اگر متشابہات ہے تو متشابہات والی آیتوں میں شک اور شبہ ہوتا ہے، اور جس آیت میں شک اور شبہ ہو اس سے مسئلہ اخذ نہیں کیا جاتا ہے۔ اس لیے کہ اگر کوئی آیات متشابہات سے عقیدہ بنا لیتا ہے انسان تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ جیسے اس آیت سے ید اللہ فوق ایدیہم والی سے کوئی انسان عقیدہ بنا لے تو وہ کافر ہو جائے گا۔ تو پہلے یہ جاننے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ یہ جو آیت جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب سے یہ بات کہلوائی کہ آپ کہیے کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں، یہ کون سی والی آیت ہے؟ یہ آیات مقطعات ہے، متشابہات ہے کہ محکم ہے؟ تب بات سمجھ میں آئے گی۔ اچھا، تیسری آیت کا میں خلاصہ کر دوں تب میں گفتگو کرتا ہوں۔ یہ تو ہو گئی متشابہات۔ اب تیسری آیت ہے جس کو قرآن نے کہا محکمات ہن ام الکتاب، فرمایا قرآن میں کچھ آیتیں ایسی ہیں جو محکم ہیں، اور وہ قرآن کی کیا ہے؟ اصل ہے۔ اصل سب ہیں، لیکن عقیدہ بنانے کے لیے، مسئلہ اخذ کرنے کے لیے جو آیت قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی وہ آیات محکم ہے جس سے مسئلہ نکالا جاتا ہے۔
جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے جو چیز وہاں پر بیان فرمائی ہے اس کا مطلب وہی ہے. جیسے محکم آیت کی میں تلاوت کر دوں، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد. اے محبوب آپ فرمائے، آپ کہیے، کیا کہیے؟ هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب سے بات کہلوائی. کیا کہلوائی؟ آپ کہیے وہ اللہ ایک ہے. اب اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے، یہ محکم آیت ہے. تو محکم آیت ہے تو اس سے ہم نے اپنی مسئلہ اخذ کر لیا. کیا اخذ کیا؟ کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے. اب اگر کوئی دو مان لے تو وہ کافر ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ قرآن سے مسئلہ ہم نے اخذ کیا کہ اللہ ایک ہے، وہ محکم آیت ہے، اس میں شک اور شبہ نہیں ہے. تو پتا چلا کہ اس آیت سے مسئلہ اخذ کیا جاتا ہے جو محکم ہے، اور محکم آیت سے کیا ہوتا ہے؟ عقیدہ بنایا جاتا ہے. اب سمجھ میں بات آ گئی ہو تو ذرا وہیں پر چلتے ہیں. اب ہم پوچھتے ہیں، اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ نبی ہماری طرح ہے تو ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ صاحب قرآن شریف سے جن آیتوں سے مسئلہ اخذ کیا جاتا ہے وہ محکمات ہن ام الکتاب، وہ کتاب کی اصل والی آیت ہے. آپ یہ بتلائیے کہ جس آیت کو آپ نے میرے سامنے میں پیش کیا ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی ہماری طرح ہے، یہ مشابہ والی ہے کہ محکم ہے؟ اس لیے کہ اگر وہ محکم ہے تو اس سے عقیدہ بنایا جائے گا، اور اگر متشابہات والی میں سے ہے تو اس سے عقیدہ نہیں بنایا جائے گا. تو اب یہ ہمیں کیسے پتا چلے کہ یہ آیت محکم ہے کہ متشابہات ہے؟ اب اس کے لیے آئیے ہم ایسے شخص کے پاس پہنچتے ہیں. بہت دور نہیں جاتے بلکہ ہندوستان کی سرزمین پر حدیث کی سند جن سے ہر مکاتب فکر کے لوگوں نے لیا، وہ کون ہے؟ علامہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن سے ہر مکتبہ فکر نے حدیث کی سند لی ہے، چاہے وہ بریلوی ہو، چاہے وہ دیوبندی ہو، چاہے وہ اہل حدیث ہو، چاہے جو بھی ہو، حدیث کی سند ان سے سارے لوگوں نے لی. یعنی کہ ان کو سب صحیح مانتے ہیں. تو ان سے ذرا پوچھتے ہیں کہ حضور یہ بتائیں کہ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی والی جو آیت ہے یہ کون سی آیت ہے؟ محکم ہے کہ مشابہ ہے؟ تو علامہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں لوگوں یہ آیت آیات متشابہات ہے. اس سے اگر عقیدہ بناؤ گے تو کیا ہوگا؟ کافر ہو جاؤ. اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی ہماری طرح ہے، اس کے بارے میں اب آپ کا کیا خیال ہے؟ تو اب اگر کوئی انسان یہ آپ کے سامنے میں آ کر کے پیش کرے کہ حضور ہماری طرح، یہ تو قرآن کہہ رہا ہے، نبی نے خود کہا ہے، تو ہم نے کہا تو کون سی بڑی بات ہے؟ تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ان سے پوچھے کہ یہ آیت کون سی والی ہے. اللہ ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ کلمات حسنات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب بات آگے بڑھتی ہے. یہ چیز تو آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ قرآن میں 3 طریقے کی آیت ہے، اور ایک طریقے کی آیت سے مسئلہ اخذ کیا جاتا ہے، اس سے عقیدہ بنایا جاتا ہے. اب رک کر کے یہ بات میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں تاکہ یہ بات اور کھل کر کے آپ کے سامنے میں آ جائے. قرآن میں ہے کیا ہے؟ کہ نبی ہماری طرح بشر ہے. یہ نبی نے کہا کہ میں تمہاری طرح ہوں. اللہ نے اپنے محبوب سے یہ بات کہلوائی. تھوڑی دیر کے لیے کیوں کہلوائی اس پر غور کرتے. نبی ہماری طرح ہے، نبی ہماری طرح ہے. جو نبی اشارہ کر دے تو ڈوبا ہوا سورج واپس آ جائے، جو نبی اشارہ کر دے تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائے، جو نبی اشارہ کر دے تو درخت اپنی جگہ سے اٹھ کر کے حضور کے پاس آ جائے، سجدے کرنا شروع کر دے، نبی کو دیکھ کر کے جانور آپ کے پاس آئے اور آپ کو سجدے میں آپ کو سجدہ کرنا شروع کر دے، جس نبی کے حکم سے ابو جہل کے ہاتھ میں کنکری کلمہ پڑھنے لگ جائے، جس نبی کے ہاتھ کی انگلیوں سے پانی کے چشمے ظاہر ہو جائیں، جو نبی زمین پر بیٹھ کر کے جنت کی خبر دے رہے ہو، جو نبی زمین پر بیٹھ کر کے قیامت کے دن کی خبر دے رہے ہو، جو نبی زمین پر بیٹھ کر کے یہ بتا رہے ہو کون جنت میں جائے گا کون جہنم میں جائے گا، اس نبی کے بارے میں یہ کہنا کہ ہم نبی کی طرح ہے، بات تو کچھ پلے نہیں پڑتی ہے، بات کچھ پلے نہیں پڑ رہی ہے. لیکن قرآن تو ہے، تو چلو قرآن سے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک پروردگار عالم
یہ ظالم کہہ رہے ہیں کہ نبی ہماری طرح ہے، یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، اور اگر یہ قرآن میں نہ لکھا ہوا ہوتا تو ممکن تھا کہ یہ نہ کہتے کہ نبی ہماری طرح ہے، ممکن تھا نہ کہتے۔ تو کیا وجہ تھی کہ تو نے اپنے محبوب سے یہ بات کہلوائی کہ میں تمہاری طرح ہوں؟ وجہ کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ وجہ دو طریقے کے ہیں، آپ دیکھیں تاریخ مکہ اٹھا کر کے دیکھیں، جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تبلیغ دین شروع فرمایا، 40 سال کی عمر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا، ذمہ داریاں تھیں آپ کے اوپر اور بہت بڑی بڑی ذمہ داریاں تھیں۔ ایسے معاشرے میں اللہ کے رسول تشریف لائے جہاں پر لوگ اپنی سگی بچیوں کو زندہ درگور کر رہے تھے، سگی ماں بہن بہو بیٹیوں کے ساتھ بدکاری کرتے تھے، کسی کا مال ہڑپ لیتے تو دینے کی نیت نہیں ہوتی تھی، غریبوں کے اوپر ظلم کیا جاتا تھا، بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، اگر کسی کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو اس عورت کو غلط سمجھا جاتا تھا، اس کو گاؤں سے نکال کر کے گاؤں کے باہر کر دیا جاتا تھا، اس کو اچھا کھانا، اچھا پانی، اچھا لباس، اچھا رہنے سہنے کے انتظامات نہیں دیے جاتے تھے۔ ایسے ماحول میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ اور اللہ کے رسول نے جب کام کرنا شروع کیا تو کیا ہوا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے جب لوگ متاثر ہونے لگے، لوگوں کو چیزیں سمجھ میں آنے لگی کہ میں غلط تھا، اللہ کے رسول نے صحیح راستہ بتلایا ہے، میں سینکڑوں بتوں کی پوجا کرتا تھا، اللہ کے رسول نے بتایا کہ ان بتوں کی پوجا نہ کرو، جس رب نے ان بتوں کو بھی پیدا فرمایا اس رب کی پوجا کرو۔ تو لوگوں کو باتیں سمجھ میں آتی تھی۔ جب دھیرے دھیرے لوگ اسلام کے دامن سے وابستہ ہوتے گئے تو کیا ہوا؟ مکہ کے جو رئیس لوگ تھے، جو مکار لوگ تھے، انہوں نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا ہے، بڑی تیزی کے ساتھ ان سے لوگ متاثر ہو رہے ہیں۔ تو لوگوں نے کیا کیا؟ مشورہ کیا۔ مشورہ کیا تھا؟ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ماریں گے، ان کو پیٹیں گے، ان کو ختم کر دیں گے، یا جو لوگ ان کے دامن سے وابستہ ہو رہے ہیں، جو ان کے دین کو ایکسپٹ کر رہے ہیں، کیا کریں گے؟ ان لوگوں کو ماریں گے، پیٹیں گے، تاکہ لوگ اپنے پرانے دین پر قائم رہے۔ لوگوں نے کیا کیا؟ مشورہ کیا، اور مشورہ کرنے کے بعد باقاعدہ مارا بھی، پیٹا بھی، پریشان بھی کیا، دانا پانی بھی بند کر دیا، اپنے معاشرے سے نکال بھی دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا میرے کلمہ پڑھنے والے لوگوں کو ستایا جا رہا ہے، میرے کلمہ پڑھنے والے لوگوں کو مارا پیٹا جا رہا ہے، ان کا دانا پانی بند کیا جا رہا ہے، ان کو اپنے معاشرے سے دور کیا جا رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ سینکڑوں بتوں کی پوجا کرنے والے لوگوں کو جب میں یہ بتلا رہا ہوں کہ ایک رب کی پوجا کرو جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے، تو وہ لوگ اس کو مار پیٹ رہے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ چیز برداشت نہیں ہوئی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اے محبوب آپ ان ظالموں سے کہیے کہ میں نے اپنی نبوت کا اعلان کیا ہے، میں نے اپنی نبوت کا اعلان کیا ہے۔ تو سارے لوگوں نے کہا آپ نبی ہیں؟ تو میرے آقا نے فرمایا الحمدللہ، میں سارے نبیوں کا تاجدار ہوں۔ تو آپ کو پتا ہے جب آپ سے پہلے نبی دنیا میں تشریف لائے، آپ نے جب اپنی نبوت کا اعلان فرمایا تو ان کی امتیوں نے بھی سوال کیا تھا آپ اللہ کے نبی ہیں؟ فرمایا ہاں میں نبی ہوں۔ تو کیا کرتے تھے لوگ؟ کہتے تھے کہ آپ نے خدا کو دیکھا ہے؟ تو سارے نبیوں نے یہ کہا کہ میں نے نہیں دیکھا، مجھ کو جبرائیل نے بتایا ہے۔ لیکن جب میرے نبی سے یہ بات پوچھی گئی کہ آپ نے خدا کو دیکھا ہے، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں نے اپنے رب کو دیکھا ہے۔ سبحان اللہ، غالباً اسی طرف سرکار اعلیٰ حضرت اشارہ فرما رہے ہیں، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا یا رسول اللہ، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ جب خدا ہی مصطفیٰ سے نہیں چھپا تو دنیا کی کون سی چیز ہے جو مصطفیٰ کی ذات سے چھپ سکتی ہے؟ خیر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے میں نے دیکھا ہے۔ تو لوگوں نے کہا، پچھلی امتوں نے بھی نبیوں سے کہا اچھا نبی ہے تو کوئی معجزہ دکھلائیے، نبی ہے تو کوئی معجزہ دکھلائیے۔ سارے نبیوں نے دکھلایا، جس کو اللہ نے توفیق دی وہ ایمان بھی لائے،
उसी तरीके से जब मेरे आका ने ये बात इरशाद फरमाई कि मैं नबी हूं, तो आपसे भी लोगों ने कहा कि मोजेजा दिखलाइए, तो क्या नहीं दिखलाया। सरापा मोजेजा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब ने बना करके भेजा। क्या देखना चाहते हो? फरमाया चांद को दो टुकड़े कर दिए। मेरे आका ने चांद को दो टुकड़े किया, डूबे हुए सूरज को बाहर निकाला, एक प्याले दूध में 70 लोगों को पिला दिया। सुभान अल्लाह। उंगलियों से पानी के धारे जारी हो गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैकड़ों हजारों मोजेजात लोगों को दिखलाए, जिसको अल्लाह ने तौफीक दी वो ईमान भी लाए। लेकिन जब शुरुआत में तबलीग फरमा रहे थे तो लोग परेशान कर रहे थे, नबी नहीं मानते थे। कहते हम आपको नबी नहीं मानते, माज़अल्लाह आप तो जादूगर हैं, आप लोगों को जादू दिखा दिखा करके कलमा पढ़ा रहे हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ये बातें तकलीफ देती थी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलमा पढ़ने वालों को जब मारा पीटा जाता था, मेरे आका रोते थे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ए महबूब आप कहिए इन जालिमों से, तुम मुझको नबी नहीं मानते हो, मत मानो। अना बशरुम मिस्लुकुम, मैं तुम्हारी तरह बशर हूं, कम से कम ये तो मानो। एक इंसान को जब समझेगा तो इंसानियत के नाते उसके ऊपर रहम करेगा। मैं इंसान हूं, तुम भी इंसान हो, कम से कम इस चीज का ख्याल रखते हुए तो मेरे सहाबा के ऊपर जुल्म ना करो, कम से कम इस चीज का लिहाज रखते हुए मुझको ना सताओ, कम से कम इस चीज का लिहाज रखते हुए मेरे ऊपर दाना पानी बंद ना करो, कम से कम इस चीज का लिहाज रखते हुए लोगों के ऊपर जुल्म ना करो। ये वजह थी कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब से ये बात कहलवाई कि आप कहिए मैं तुम्हारी तरह बशर हूं, नबी नहीं मानते तो मत मानो, कम से कम इंसान तो मानो। जब इंसान मानोगे तो कम से कम इंसानियत के नाते मेरे साथ अच्छा सलूक करोगे। एक वजह तो ये थी। आप जो नबी को अपनी तरह कह रहे हैं, आपके साथ कौन सी मजबूरी है? आप जो नबी को अपनी तरह बशर कह रहे हैं, अपने जैसा कह रहे हैं, आपके साथ कौन सी मजबूरी है? और एक बात और काबिल गौर है, वो ये कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये बात कही जरूर है, लेकिन किनसे कही है? इस पे भी तो गौर करिए, किनसे कही है ये बात कि मैं तुम्हारी तरह बशर हूं? आप तारीख उठा करके देखे, वो सामने में कुफ्फारे मक्का थे, मक्का के वो गुस्ताख लोग थे जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ देते थे, जिनका ये अकीदा नहीं था कि माज़अल्लाह अल्लाह तबारक व तआला एक है। उनका ये अकीदा था कि ये अल्लाह एक नहीं है, सैकड़ों बुतों की पूजा करने वाले लोग थे। उनसे नबी ने कहा था कि मैं तुम्हारी तरह हूं। जो लोगों के साथ इंसाफ नहीं करते थे, उनसे नबी ने कहा था कि मैं तुम्हारी तरह हूं। जो अपनी सगी मां बहन के साथ बदकारी किया करते थे, उनसे मेरे नबी ने फरमाया था कि मैं तुम्हारी तरह हूं। अब इस तमहीद की रोशनी में मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कौन ऐसा मुसलमान है जो ये कह सकता है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे थे जैसे कुफ्फारे मक्का थे? क्या ऐसे थे हमारे नबी? क्या ऐसे हैं हमारे नबी? नहीं साहब। तो आपको मानना पड़ेगा कि मेरे आका ने यह खिताब काफिरों से फरमाया था, मोमिनों से नहीं फरमाया था। सुभान अल्लाह। तो आज जो ये बोली बोल रहे हैं, तो वो कुफार वाली बोली बोल रहे हैं, ना कि मुसलमान वाली बोली बोल रहे हैं। इसलिए इस चीज को समझने की जरूरत है कि अगर नबी ने ये बात कही है तो किन लोगों से कही है। चलिए साहब, आप नबी को अपनी तरह कह रहे हैं, नबी को सबसे ज्यादा समझा किसने? जो नबी की सोहबत में रहे। नबी को सबसे ज्यादा जाना किसने? जो नबी की सोहबत में सबसे ज्यादा रहे। सबसे ज्यादा सोहबत में रहने वाले इंसान का नाम क्या है? वो हैं जो तमाम अंबियाए कराम अलैहिमुस्सलाम के बाद सबसे ज्यादा अफजल पूरी कायनात में अगर कोई है तो वो हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर की जात है। क्या हजरत अबू बकर ने कभी ये कहा कि नबी हमारी तरह है या मैं नबी की तरह हूं? क्योंकि सहाबा कुरान को सबसे ज्यादा जानते थे। कहा? नहीं कहा। क्या हजरत उमर ने कहा, जिनके बारे में हुजूर ने फरमाया मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर होता? क्या हजरत उमर ने यह कहा नबी हमारी तरह है? क्या हजरत उस्मान गनी ने कहा? नहीं कहा। क्या हजरत मौला अली ने कहा? नहीं कहा। क्या दिगर सहाबा ने कहा? नहीं कहा। तो आप क्यों कहते हैं? क्या आपने सहाबा से ज्यादा कुरान को समझ लिया है? क्या आपने सहाबा से ज्यादा हदीस को समझ लिया है? जो नबी की सोहबत में रहने वाले लोग थे वो तो नबी को अपनी तरह न कहें, और 1400 साल के बाद पैदा होकर के कुछ लोग ये अकीदा बनाए और लोगों को ये कहे कि कुरान में लिखा हुआ है नबी हमारी तरह है।
یہ لوگوں کو بیوقوف بنانے والے لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ، فرمایا جن کے دلوں کے اندر ٹیڑھا پن ہوتا ہے وہ کیا کرتے ہیں، مشابہ والی آیتوں کو لے کر کے جاتے ہیں اور ان کے سامنے میں تلاوت کر کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہوتے ہیں۔ سمجھ گئے آپ؟ تو یہ وہ لوگ ہیں۔ تو آج اگر کوئی ایسا مل جائے تو اس سے اپنے دامن کو بچائے رکھنے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارا ایمان عقیدہ برباد نہ ہونے پائے۔ آئیے ذرا صحابہ کا عقیدہ سنیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس چیز کو واضح فرما دیا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، زندگی کے آخری ایام چل رہے ہیں، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک روزہ ایسا رکھنا شروع کیا جس میں نہ تو سحری نہ ہی افطار، پے در پہ روزہ رکھنا آپ نے شروع کر دیا، نہ سحری کی نہ افطار کیا، پھر صبح ہوئی نہ سحری کی نہ افطار کیا، پھر صبح ہوئی نہ سحری کی نہ افطار کیا، روزے پہ روزہ رکھتے چلے جا رہے ہیں۔ صحابہ کرام کو یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا روزہ رکھ رہے ہیں، تو صحابہ کی یہ عادت تھی کیونکہ وہ حضور سے محبت کرنے والے لوگ تھے، حضور پر اپنی جان مال ہر چیز کو قربان کر دینے والے لوگ تھے۔ یہی سبق ہمیں بریلی کے احمد رضا دے رہے ہیں، اے لوگوں اپنے نبی پر جان مال سب چیز قربان کر دو، کیوں؟ کیونکہ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، سب کچھ اپنے نبی پر نثار کر دو۔ صحابہ کرام ایسے تھے، محبت صحابہ کرام کے اندر نبی کی تھی، تو کہا لاؤ نبی رکھتے ہیں تو ہم بھی رکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے بھی ایسا روزہ رکھنا شروع کر دیا، نہ سحری کی نہ افطار کیا، پھر سے سحر کا وقت ہوا، نہ سحری کی نہ افطار کیا۔ اب ایک دن دو دن ایک انسان برداشت کر سکے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ نماز میں صحابہ کرام کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے موجودہ صحابہ سے پوچھا کیا بات ہے، لوگ کہاں ہیں؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بیمار ہو گئے۔ کہا کیسے بیمار ہو گئے؟ کہا یا رسول اللہ وہ آپ کو دیکھا روزہ رکھتے ہوئے جس میں نہ سحری ہے نہ افطار ہے، وہ بھی ویسا روزہ اور افطار بغیر روزہ اور افطار والا روزہ رکھنا شروع کر دیے۔ اللہ کے رسول نے سب کو بلایا اور بلانے کے بعد فرمایا ایکم مثلی، کیا تم میری طرح ہو؟ ہائے ہائے ہائے، کیا تم میری طرح ہو؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب ذرا رک کر کے اس چیز کو یہاں پر سامنے لے کر کے آئیے۔ جب اللہ کے رسول نے قرآن کی آیت میں جب اللہ نے اپنے محبوب سے کہلوایا کیا انا بشر مثلکم، اے محبوب آپ کہیے میں تمہاری طرح بشر ہوں، تو کن سے کہلوایا؟ جو کافر تھے ان کے سامنے اللہ نے کیا کہلوایا؟ میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ جو مومن تھے ان سے اللہ کے رسول کیا فرما رہے؟ ایکم مثلی، کیا تم میری طرح ہو؟ اللہ اکبر۔ فرق کو سمجھنے کی کوشش کریے، کافروں سے کہا میں تمہاری طرح ہوں اور مومنوں سے کہا کیا تم میری طرح ہو؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو حکمت کے تحت بھی بات کہی جاتی ہے، وجوہات ہوتے ہیں، کبھی کبھی اس طریقے کی باتیں کی جاتی ہیں، اس لیے قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے بے پڑھے لکھے لوگوں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، اچھے عالم دین کے پاس جب آپ جائیں گے تب قرآن اور حدیث کے مفہوم کو آپ صحیح طریقے سے سمجھ پائیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کیا کہا؟ یا رسول اللہ یہ تو میرے ذہن کے گمان میں بھی نہیں ہے کہ میں آپ کی طرح ہوں۔ تو میرے آقا نے فرمایا صحابہ میرا رب مجھ کو کھلاتا پلاتا ہے، جاؤ تم لوگ روزہ افطار کرو، کھاؤ پیو، تم میری طرح نہیں۔ یہاں پر ایک بات تو سمجھ میں آ گئی کہ جو یہ کہے کہ نبی میری طرح ہے وہ کافروں والی بولی بول رہا ہے، اور جو یہ کہے کہ نبی میری طرح نہیں ہے، نبی تو افضل و اعلیٰ ہے، وہ مومنوں والی بولی بول رہا ہے۔ سمجھنے کی کوشش کریں، یہ کوئی جذباتی گفتگو نہیں ہے، قرآن کو میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ ہمیں اور آپ کو سمجھ کر قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا صاحب چلیے یہ بات تو ہو گئی، ایسے لوگوں سے ایک بات کہی۔ دوسری بات وہ وقت کی نزاکت تھی، وقت کی مانگ تھی کہ ایسا کہیے آپ، کیوں؟ کیونکہ وہ آپ کو نبی نہیں مان رہے، انسانیت کے ناطے کم سے کم آپ کے اوپر ظلم وہ نہ کرے۔ جیسا کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین کو بلایا گیا، آپ کے کنبے کو پیاسا رکھا گیا، بھوکا رکھا گیا،
ایک کے بعد دیگر جانثار آپ کے اوپر قربان ہوتے رہے، اس کے باوجود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین نے ان ظالموں سے کیا کہا؟ اے لوگو، میں خود نہیں آیا ہوں، تم نے مجھ کو بلایا ہے۔ کیا کوئی اپنے مہمان کے ساتھ ایسا سلوک کرتا ہے؟ حکومت کی لالچ میں آ کر کے تم یہ بھول گئے ہو کہ میں کون ہوں؟ اللہ اکبر۔ لیکن جب کسی کے اندر دنیا کی لالچ سوار ہو جاتی ہے تو اس کے سامنے غفلت کے پردے آ جاتے ہیں، ان کو حقیقت دکھائی نہیں دے رہی ہوتی ہے۔ نماز پڑھنے والے لوگ تھے وہ بھی، قرآن پڑھنے والے لوگ تھے وہ بھی، حج کرنے والے لوگ تھے وہ بھی، اب باقاعدہ اس میں ایسے لوگ تھے جو باقاعدہ مسجدوں کے امام تھے، لیکن حضرت امام حسین کی شان کو جانتے ہوئے بھی انجان بنے ہوئے تھے حکومت کی لالچ میں۔ تو چند پیسوں کے لیے اس طریقے کے عقائد کو لکھ دیے گئے، چند پیسوں کے لیے اس طریقے کے عقائد کو آج بھی لوگ پرچار کر رہے ہیں، چند پیسوں کے لیے آج بھی لوگوں کے سامنے میں یہ باتیں کہی جا رہی ہیں نبی ہماری طرح ہے۔ اللہ ایسے لوگوں سے ہمیں اور آپ کو بچتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک وجہ تو وہ تھی، اب دوسری وجہ آپ سنیے، وہ بھی میں قرآن سے آپ کے سامنے میں رکھنے کی کوشش کروں گا اور اپنی گفتگو کو مکمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہلوائی تو ہے اپنے محبوب سے کہ اے محبوب آپ کہیے میں تمہاری طرح بشر ہوں، ایک وجہ وہ تھی۔ دوسری وجہ قرآن سے سنیے، آپ نے اکثر بقرہ عید کے موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سنا ہوگا۔ کیا سنا؟ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام گئے، کہاں گئے؟ نمرود مردود کے پاس گئے۔ کیا کرنے گئے؟ دین کا پیغام لے کر کے گئے، اور اس کی حویلی میں یا یوں کہیں اس کے محل میں جو لوگ آتے تھے اس کی یہ عادت تھی کہ دروازے پر حاضر ہوتے ہی پہلے وہیں پر سجدہ کرتے تھے اور یہ بتلاتے تھے کہ میں آپ کو سجدہ کر رہا ہوں، یعنی کہ وہ اپنے آپ کو رب کہلواتا تھا۔ حضرت ابراہیم چونکہ نبی تھے، اپنے وقت کے جلیل القدر پیغمبر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت ابراہیم پہنچے، تو چونکہ اس کے دربار میں جتنے لوگ آتے تھے سجدہ کرتے تھے، ہاتھ باندھ کر کے کھڑے ہو جاتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ آپ اس کو خدا نہیں مانتے تھے۔ اسی بات کا جواب میں دینے جا رہا ہوں، میں اپنے موضوع سے الگ نہیں ہوں، میں کہیں اور لے کر کے نہیں جا رہا ہوں۔ آپ غور سے سنیں گے تو آج آپ کے سامنے میں ایک بڑھیا خلاصہ سامنے میں آئے گا۔ حضرت ابراہیم پہنچے تو نمرود مردود نے کہا ابراہیم کیا تجھ کو معلوم نہیں ہے کہ جو بھی یہاں آتا ہے وہ مجھ کو سجدے کرتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں اپنے رب کو سجدہ کرتا ہوں۔ تو کہا تمہارا رب کون ہے؟ جس کو قرآن شریف نے بیان فرمایا۔ اب یہاں قرآن کی روشنی میں سنیے، قال ابراہیم، حضرت ابراہیم نے کہا، جب اس نے پوچھا تمہارا رب کون ہے تو حضرت ابراہیم نے کہا ربی الذی یحیی و یمیت، فرمایا میرا رب وہ ہے جو لوگوں کو موت اور زندگی دیتا ہے، میرا رب وہ ہے جو لوگوں کو زندگی اور موت دیتا ہے۔ تو اس کے بعد فرعون نے کیا کہا؟ نمرود مردود نے کیا کہا؟ نمرود مردود نے کہا قال انا احیی و امیت۔ ابراہیم تو اس میں تعجب کیا ہے؟ اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ میں بھی تو لوگوں کو زندگی اور موت دیتا ہوں۔ تھوڑی دیر کے لیے مجمع میں سناٹا کہ یہ لوگوں کو زندگی اور موت کیسے دیتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیسے؟ خدا کے گھر میں علی کی آمد ہے، خدا کے گھر میں شہادت ہے، علی کا نعرہ دلوں کی طاقت ہے، علی کا ذکر عبادت ہے، علی کا ذکر عبادت ہے۔ میری ملت کے نوجوان سنو، علی ہے بولتا قرآن سنو، حیدر مولا